أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم بھائی اور بہنوں، کل ہم گفتگو کر رہے تھے، اخلاص کا معنی بتایا، اور آپ حضرات کی دل و دماغ میں بات آ گئی ہوگی کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال، اپنی نیکیاں جو اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے، رضا کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو اخلاص کے ساتھ کریں اور اپنے دل کو ریاکاری، شرک اکبر، دکھلاوا، سمعہ، دنیاوی مفاد یا اسی طرح سے دنیاوی عروج، ترقی، شہرت ہم نہ چاہیں. تب ہمارا اخلاص باقی رہے گا اور تبھی ہماری یہ قلبی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی. اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، چونکہ سارے اعمال کا، ساری نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے، اسی لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور جتنی امتیں گزری ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا تھا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا. قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اخلاص کا اظہار کیا. ان اجری الا علی اللہ، اے لوگو میں صرف اللہ کے لیے تمہیں بلاتا ہوں، تم سے کوئی اجرت مزدوری نہیں، یہ سب عمل تو ہمارا اللہ کے لیے ہے. اخلاص کی دعوت دی ہے. قرآن پاک میں سورہ لم یکن، سورہ بینہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا. اللہ رب اوپر سے آپ دیکھیں مسلمانوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا تذکرہ ہے، خصوصاً یہود نصارہ. یہ دو بڑی قومیں ہیں اور جن کا وجود آج دنیا کے اندر بڑی تعداد میں موجود ہے. رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان میں سے جتنے لوگ گزرے ہیں اللہ فرمایا ان کو صرف ایک ہی بات کا حکم دیا گیا تھا. دیکھیں اخلاص. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ جتنے لوگ گزرے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ. مخلصین لہ الدین. یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس میں آیت ہے اس کہ اللہ عبادت کرو، اللہ کے دین، اللہ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرو. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. ان تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کریں، نیکیاں کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. ہر ایک کو یہ حکم تھا. آگے حنفاء. اخلاص کے ساتھ ایک چیز کی اور ضرورت ہوتی ہے، وہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. حنفاء، عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں اخلاص کے ساتھ. اخلاص ہونا چاہیے. اور اخلاص کے ساتھ ضرورت کیا ہے؟ حنفاء، حنیف بھی بنے. حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے اپنے آپ کو بچانا، ہر قسم کے باطل کو ترک کر کے صرف حق کی طرف رخ کرنا، باطل کو چھوڑ کر کے صرف حق کی اتباع کرنا. دوستو اس کو کہا جاتا ہے حنیف، جس کی جمع ہے حنفاء. پتہ چل گیا دو چیزوں کا حکم اللہ نے ساری امتوں کو دیا تھا. ایک تو لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کریں، ہر قسم کی ملاوٹ سے، شرک سے، ریاکاری سے، دکھلاوا سے، سمعہ سے، دنیاوی حرص اور طمع سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت کریں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جس سے بچنا ضروری ہے، حنفاء، حنیف ہو کر کے. حنیف کا مطلب ہر قسم کی باطل کو ترک کر کے صرف حق کی پیروی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حنیف. اور اسی کے جمع حنفاء. باطل چیزوں میں کبھی انسان کوئی عمل کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن باطل سے نہیں بچتا. اپنے عمل میں شرک کی ملا، بدعات کی ملا، اللہ کی رضا مقصود تو ہے لیکن باطل کو بھی ملا رہا ہے. تو اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو باطل سے بھی مٹانا ضروری ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی اصل میں دین قیمہ ہے. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام امتوں کو اللہ تعالی نے اخلاص کا حکم دیا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت، اطاعت، فرما برداری، دین کا جو بھی کام کریں اجر و ثواب کے لیے وہ صرف اللہ تعالی کے لیے کریں. ہر قسم کی ملاوٹ سے اللہ تعالی کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالی کے دین کو محفوظ رکھیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت اور بڑی ضرورت بیان کی ہے۔ ایک بڑی عظیم ترین حدیث ہے جو تقریباً حجۃ الوداع کے موقع کی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور جامع معنی کتاب الترغیب و الترہیب میں نقل کرتے ہیں، جو بسند صحیح منقول ہے۔ ابو فراس قبیلے اسلم کے ایک آدمی ہیں، صحابی۔ یہ کہتے ہیں نادا رجل، ایک بڑے مجمع میں ایک شخص نے پکارا، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ سوال پہلے سمجھے۔ اس نے نہ روزے کے بارے میں نہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوال کیا، ایمان، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم اندازہ لگائیں سننے کے بعد کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ صحابی کا مقصد یہ تھا، اور صحابہ اسی مقصد کے تحت سوال کرتے تھے۔ سوال کیا بڑے بلند آواز سے، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاخلاص۔ اللہ اکبر۔ ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص قرار دیا۔ سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے، ہم مومن بن چکے ہیں؟ آپ ذرا وضاحت کریں، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الاخلاص۔ اصل میں اخلاص ہی کا نام ایمان ہے۔ اخلاص کا یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ کے رسول نے اخلاص کو سراپا ایمان قرار دیا۔ مطلب جب تک آدمی میں اخلاص نہیں، کتنا بھی کلمہ پڑھے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ اخلاص کا ہے کہ سراپا ایمان اللہ کے رسول نے قرار دے دیا۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاخلاص۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، تم ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر تمہارے اندر اخلاص آ چکا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہی ایمان ہے۔ بڑا عظیم مرتبہ اور مقام اخلاص کا اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ الایمان، الاخلاص، وہی تمہارا ایمان۔ اگر اخلاص تیرے اندر ہے تو وہی اخلاص تیرا ایمان ہے۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اللہ کے رسول نے شروع کیا، سلونی عما شئتم، سلونی عما شئتم، اے میرے صحابیوں، مسلمانوں، جو کچھ دین کے متعلق تم کو سوال کرنا ہے آج مجھ سے سوال کر لو۔ سلونی عما شئتم، جو کچھ تمہیں سوال کرنا ہے آج سوال کر لو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ مقصد دین سیکھنا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو فنادا رجل، جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگو سلونی عما شئتم، لوگو ہم سے جو کچھ تم کو پوچھنا ہے آج پوچھ لو، ایک شخص نے بلند آواز سے پکارا، یا رسول اللہ مل اسلام، مل اسلام، آپ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے؟
کیا چیزیں کرنے کے بعد آدمی کا شمار اہل اسلام میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہاں فلاں آدمی مسلمان ہے، اس کے اندر اسلام آ چکا ہے؟ مل اسلام، آپ بتائیے، ہمیں اگر معلوم کرنا ہو کہ ہاں ہمارے اندر اسلام ہے، یا کسی اور کے اندر ہمیں پتہ لگانا ہو کہ اس کے اندر اسلام آ چکا ہے، تو ہم کیسے پتہ لگائیں؟ آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اے لوگو، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اگر تم اسلام پہچاننا چاہتے ہو تو اسلام اقامت صلاح ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی، اور زکوٰۃ اور خیرات کرنا ہے. آپ سوال ذرا دیکھیں، آج کتنے لوگ اسلام والے ہیں؟ پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 چیزیں اگر تم پابندی ان کی کر رہے ہو، اور 2 چیزیں کسی کلمہ گو کے اندر پائی جاتی ہیں، اہتمام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ واقعی اسلام اس کو مل چکا ہے، اسلام اس کے اندر آ چکا ہے. نمبر 1 5 وقتہ نماز کی پابندی. نمبر 2 ایتاء زکاۃ، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. یہ 2 چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اسلام کی سب سے بڑی علامت اور نشانی اللہ کے رسول نے اقامت صلاح اور ایتاء زکاۃ قرار دیا. پھر وہ انسان کھڑا ہوا، دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ فمل ایمان، آپ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ یعنی ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ ہاں فلاں کلمہ گو کے اندر ایمان آ چکا ہے؟ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے؟ آپ نے فرمایا الاخلاص. الاخلاص، لوگوں، سب سے بڑا ایمان اخلاص ہے. اگر آدمی کے اندر اخلاص آ چکا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کرتا ہے، نہ ریاکاری نمود شرک اصغر کرتا ہے، نہ اپنے دین ایمان اللہ کی عبادت کے ذریعے دنیا کمانا چاہتا ہے، نہ اپنی شہرت چاہتا ہے، صرف اپنے ہر عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے، اجر و ثواب اللہ سے لینا چاہتا ہے. یہ اخلاص. تو آپ نے فرمایا اگر اخلاص اس کے اندر ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان آ چکا. پہلا سوال تھا اسلام، آنف میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان آ چکا ہے. دوسرا سوال تھا اخلاص، ایمان کا. آپ نے فرمایا اخلاص، ایمان کیا ہے؟ اخلاص مر ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص یعنی اخلاص ہی ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے. اخلاص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا ایمان قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اونچا مقام مرتبہ اخلاص کا ہے کہ اللہ کے رسول نے اخلاص نہیں بلکہ اخلاص کو ایمان قرار دیا. جب تک ایمان اخلاص نہیں آدمی مومن بن ہی نہیں سکتا. ہمیشہ دوستو اخلاص کی دعا کیا کرو، اخلاص کی دعا کرو. تیسرا سوال پھر اس نے کیا، بڑی اہم حدیث. تیسرا سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ فمل یقین. پہلا سوال اسلام، دوسرا سوال ایمان، اور تیسرا سوال ایمان کے بعد یقین کے بعد فمل یقین وبالآخرۃ ہم یوقنون. قرآن میں ایمان کی طرح یقین کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، بہت سارے مقامات پر یقین کی دعوت دی گئی ہے. تو یقین کا مطلب کیا ہے؟
پتہ کیسے چلے کہ ہاں ہمارے اندر یقین آ چکا ہے؟ آپ نے فرمایا التصدیق، انسان جس چیز کا دل سے تصدیق، جس چیز کی تصدیق دل سے کرتا ہے، دل سے جس چیز کو تسلیم کیا ہے، زبان سے جس چیز کا اقرار کرتا ہے، اب پتہ کیسے چلے کہ ہاں اس کے اندر یقین ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا اگر وہ اپنے گفتار کردار کے ذریعے اس کی تصدیق کر دے، یعنی عمل کرے، عمل کرتا ہے، اپنے نیت میں تو سچا ہے لیکن عمل میں بھی سچا ہونا چاہیے، جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے، جس چیز کو دل سے تصدیق کیا ہے، اگر ان چیزوں پر عمل کر کے عملی میدان میں آ جائے تو ہی عملی میدان میں آنا یہ تصدیق ہے، ایسی تصدیق کا نام یقین ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا جب دیکھ لو کہ ایک انسان نماز، روزے، دین، اسلام ہر ایک کی کہتا میں مانتا ہوں، زبان سے اقرار کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دل میں کھوٹ ہو، دل میں اس کے بڑی خامیاں ہوں، آپ نے فرمایا لیکن جب وہ انسان عملی طور پر میدان میں آ جائے، اللہ اس کے رسول نے جو کچھ کہا قبول تو کیا، تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن کامل تصدیق کب ہوتی؟ یقین، اور یقین کی علامت کیا ہے؟ جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس کو عمل کر کے دکھائے، اس پر عمل کرے۔ ایک انسان نماز کو مانتا ہے، نماز ہے، اسلام میں نماز ہے، لیکن جب تک پڑھ کے نہ ثابت کر دے تب تک یقین نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ 3 سوالات کیے دوستو۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتانی تھی وہ یہ اخلاص، اخلاص کی عظمت، اخلاص کی فضیلت، اخلاص کی اہمیت۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ اخلاص کا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان قرار دیا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔